بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. وعن أبي باقر الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، توحید کے مختلف ابواب پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آپ سن چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کتاب التوحید کے باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، جس نے کسی درخت یا پتھر یا اس قسم کی چیزوں سے تبرک حاصل کیا، اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو بابرکت بنائے اور ہمارے تمام وہ ساتھی، وہ دوست، وہ احباب، بمبئی یا بمبئی سے باہر کے ساتھی، بمبئی کی ساؤتھ بمبئی کی ضلع جمعیت حدیث کے ہمارے دوست و احباب، یا بنگالی مسجد کا تراش یا مصلی سامعین، جامع مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے احباب، اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اس تحریک اور اس قافلے کے ذریعے پوری امت تک توحید کے پیغام کو ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تبرک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک جائز تبرک، ایک ناجائز تبرک۔ تبرک کس کو کہتے ہیں؟ برکت حاصل کرنا۔ تبرک کہتے ہیں برکت حاصل کرنا، خیر طلب کرنا، یہ برکت ہی سے ماخوذ ہے۔ تبرک جائز بھی ہے، پورا قرآن ہمارے لیے بابرکت ہے۔ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی جانب بابرکت کتاب اتاری ہے۔ قرآن سے بڑی برکت والی کوئی کتاب نہیں ہے، تو قرآن کو پڑھ کر کے آدمی کوئی برکت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کو پڑھنے میں جتنی برکت ہے دوسرے کسی عمل کو برکت نہیں۔ 1 حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ قرآن پر عمل کرے گا تو آدمی برائیوں سے، جہنم کے راستے سے بچ جائے گا، جنت کے راستے پر چلے گا۔ پورا قرآن خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ برکت والی کتاب سے برکت حاصل کرنے کے بجائے لوگوں نے اس سے کاروبار کرنا شروع کر دیا،
ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اگر قرآن پر لکھا ہے کہ قیمت کتنی قیمت ہے اس نسخے کی، غصہ ہو جائے گا، قرآن کی قیمت لگاؤ گے، کیا کہ ہدیہ، اس کا ہدیہ کتنا ہے؟ اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ ہدیہ جب ہے تو پھر اس کا پیسہ کہاں دیا جاتا ہے؟ ہدیہ تو پھر وہ گفٹ ہو گیا۔ ہم قرآن کے پیغام کی قیمت نہیں دے رہے ہیں، کلام کی نہیں دے رہے ہیں، چھپائی کی، جلد کی، کاغذ کی، جس کی دکان ہے اس کا کرایہ، اس کی بل، تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ایک طرف جہالت کا یا سادگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن پر اگر کتنے میں ہے، کتنی قیمت ہے تو غصہ ہو جائے گا۔ لیکن جب وہی لوگ تعویذ لیں گے تو مولوی خود کرے گا کہ اتنے والا تعویذ ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، وہاں غصہ نہیں ہوں گے، وہاں غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہے توحید کی کمی، جہالت کا جو ہے وجود، اسی کو کہتے ہیں توحید کی کمی۔ تو برکت حاصل کرنا بھلائی کے ذریعے جائز ہے۔ جیسے ابھی بمبئی میں بارش کا موسم شروع ہوا ہے، بارش جب پہلی بار ہوتی ہے تو اس سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بارش کے اندر، بارش اتر رہی تھی تو بارش کو آپ نے اپنا سر کھول دیا بارش کے لیے، یعنی اپنی پگڑی امامہ اتار دیا۔ پوچھا تو آپ کہا کہ انہو حدیث و عدل بربی عند ربی، یہ تو ابھی اپنے رب کے پاس سے اتر رہی ہے۔ تو اسی لیے بارش جب ہوتی ہے، بارش کے نزول کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو شرعی برکت جہاں حاصل کرنی ہے وہاں بندہ نہیں حاصل کرتا۔ کیا کریں گے؟ درخت یا پتھر یا مختلف چیزوں کو مقرر کر دیں گے اور کہیں گے یہاں پر برکت ہے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ درخت یا پتھر کو بابرکت بنا دینے میں اس مجاور کا اور اس کی پوری ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اجمیر میں ایک دیگ ہے جس میں 120 من چاول پکتا ہے۔ کتنا؟ 120 من۔ اور دوسرا دیگ ہے جس میں 60 من چاول پکتے ہیں، 1 من 40 کلو کا ہوتا ہے، اور 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ ایک دیگ کی قیمت ہے، جس کو اب اگر آپ چاہیں کہ 120 من چاول پکوائیں اور کھلائیں تو لائیے ان کے خزانے میں اتنا جمع کر دیجئے، وہ پکا کے کھلا دیں گے۔ کسی بادشاہ نے یہ عطیہ دیا تھا۔ اسی طرح اور درگاہوں کے پاس جو آمدنی ہے یا مندروں کے پاس جو ٹرسٹ کی آمدنی ہے، وہ کسی بڑی یونیورسٹی کا بجٹ بھی اس کے برابر نہیں پہنچتا ہے۔ یہ کون سی آمدنی ہے؟ یہ وہی ہے کہ درخت یا پتھر یا مورتی یا درگاہ کو مقرر کر دیے اور وہاں آدمی جا کر آشیرواد لیتا ہے، وہاں سے برکت حاصل کرتا ہے اور وہاں پیسہ خرچ کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اس سے میرے مال میں برکت ہوگی۔ اور جتنا کہیں مارکیٹ میں تو آدمی 10 بار مول بھاؤ کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے تو مہنگا دام، مہنگا کرایہ، جو چیز جتنا مانگا تاجر نے وہ دے دیتے ہیں۔ اسلام میں تبرک حاصل کرنا جائز ہے، لیکن ان چیزوں سے جن کی شریعت نے اجازت کی ہے۔ پورا قرآن برکت ہے، زمزم ہمارے لیے اتنی برکت والی چیز ہے، فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ طعام طعم و شفاء و سقم، جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پورا کرتا ہے۔ پینے والے کے لیے، بھوکے کے لیے اس میں کھانا ہے، بیمار کے لیے اس میں علاج ہے۔ کچھ برکتیں ایسی ہیں جو موہوم باطل ہیں، لیکن لوگوں میں باطل برکتوں کو زیادہ پھیلایا گیا اور وہ برکتیں جو حق ہیں انہیں نہیں پھیلایا گیا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی دعا، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کر لیا اور اسی طرح لوگوں تک پہنچایا۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرنے والے اور پھیلانے والے کے لیے۔ لوگوں کو یہ برکت نہیں چاہیے۔ لوگ کیا کریں گے؟ درگاہوں سے، پیروں سے، بزرگوں سے اقوال، قصے، کہانی، خواب، جھوٹی کرامتیں، ان کو لوگوں نے برکت کا ذریعہ سمجھ لیا۔ سچی کرامت ہے تو بہرحال وہ قابل قدر ہے،
من گڑھت کرامت ہے تو اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کسی میت سے امید رکھے کہ یہ قبر والے سے کشف ہوگا، یہاں سے مدد ملے گی، یہاں چڑھاوا چڑھا دوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، یہاں اتنا دان کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا تو میری مصیبت ٹل جائے گی، تو تبرک حاصل کرنے کی یہ کیفیت حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے زمزم پی لیا اس نیت سے کہ اللہ مجھے شفا دے دے گا تو یہ جائز اور مسنون ہے۔ کسی نے قرآن کا ایک حرف یا ایک آیت پڑھ لیا تو ہر آیت پر اسے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، برکت حاصل کرنے کا یہ جائز طریقہ ہے۔ کسی نے سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھا، اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، لیکن کسی نے اب اس سورہ بقرہ کو لٹکا دیا۔ کچھ لوگ آیت الکرسی کو اپنے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، کچھ لوگ چاروں کل فریم کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ ان صورتوں کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں کسی نے کوئی کلمہ یا کوئی جملہ اس لیے لٹکایا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے یاد آئے اور وہ پڑھنا شروع کر دے تذکیر کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس لیے لٹکایا کہ اس کو لٹکانے سے برکت ہوگی تو یہ غلط ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تذکیر یا یاد دہانی کے لیے لٹکا لینا، جیسے آدمی سفر میں ہے اپنی گاڑی پہ سفر کی دعا رکھ دیتا ہے اسٹیئرنگ کے پاس کہ اگر بھول گیا نگاہ پڑی تو پڑھ لیتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس لیے لٹکا لیا کہ اس دعا کو لٹکا لوں گا تو مصیبت نہیں آئے گی، مصیبت ٹل جائے گی، یہ تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لٹکانے سے نہ مصیبت ٹلتی ہے نہ مصیبت بھاگتی ہے، پڑھنے سے اور شرعی علاج کرنے سے مصیبت ٹلتی ہے اور اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اسی لیے برکت حاصل کرنے کے مسنون ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، غیر مسنون ذرائع کو نہیں اپنانا چاہیے۔ بابرکت درختوں میں کھجور کا، زیتون کا، انجیر کا درخت کتنا بابرکت ہے۔ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی والتین، زیتون کی قسم کھائی والزیتون، پہاڑوں میں طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی وطور سینین۔ کھجور کے لیے مستقل طور سے احادیث میں سنن میں کھجور کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس گھر میں کھجور ہوگی اس میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور بڑا الگ الگ مختلف کھجوروں کی الگ الگ خوبیاں بیان کی گئی۔ لیکن اب کوئی کھجور اپنے گھر میں لٹکا دے یا انجیر کا درخت یا جو ہے زیتون کا درخت لگا دے اور اس سے برکت حاصل کرے، وہاں سے اپنی یاترا شروع کرے، یا وہاں پر اپنا ہتھیار لٹکا دے، وہاں پر کوئی سامان لٹکا دے کہ برکت نازل ہوگی، یہ غلط ہے۔ اس درخت کے پھل میں جو تاثیر ہے اس کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اسی طرح سے پتھروں میں سب سے قیمتی اور جو ہے اچھا پتھر ہمارے عقیدے کے لحاظ سے کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا طواف کیا، حدیث میں کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا طواف کرتے وقت وہاں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ یہی ہے توحید، اور توحید کی وضاحت، عقیدے کی وضاحت، کہا کہ انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تمہارا بوسہ لے رہے تھے، اس لیے میں نبی کی اتباع میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ ہے توحید کہ حجر اسود سے ہم طواف شروع کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے کر کے یا ہاتھ سے چھو کر، ہاتھ کو چوم کر کے یا ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کر کے طواف شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پتھر میں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ پھر ان درختوں کے بارے میں، چاہے وہ زیتون کا ہو، انجیر کا ہو، کھجور کا ہو، لوگوں نے اگر عقیدہ بنا لیا کہ یہ فلاں مزار کا درخت ہے، یہ فلاں ولی صاحب جب غسل دیا گیا تھا ان کو، تو ان کے غسل کے پانی کو جب پھینکا گیا تو اس سے یہ کھجور جمی ہے یا یہ درخت اس سے اگا ہے، اس لیے بابرکت ہے۔ اسلامی شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات و عزی کو دیکھا؟ لات اور عزی کیا تھے؟
لات ایک انسان کا نام تھا اور عزا بھی ایک انسان کا نام تھا۔ لات ایک آدمی تھا جو پورے حاجیوں کی مہمان نوازی کرتا تھا، پورے عرب میں جتنے حاجی آتے ان کو اس زمانے میں ستو گھول کر کے پلاتا تھا۔ عزا بھی بہت بڑا آدمی تھا، منات بھی ان کا بہت بڑا دیوتا تھا، لیکن جب یہ مر گئے تو انہی کی شکل کے پتھر تراش کر کے کھڑے کر دیے گئے، ان سے مدد مانگنے لگے، ان کے آگے جو ہے نیاز کرنے لگے یا ان کا وسیلہ حاصل طلب کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو شرک قرار دیا، لات ہو یا عزا ہو یا منات ہو، یہ اپنے زمانے میں نیک و صالح انسان تھے، مرنے کے بعد ان کے نام کا بت بنا لینا، ان کے نام کا جو ان کا سجدہ کرنا، نیاز کرنا، ان چیزوں کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ منات یہ قریش کے لوگوں کا بہت بڑا بت تھا اور قریش کے لوگ اس کی قدر کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے لات بھی ایک بہت بڑا نیک انسان تھا، مر گیا تو اس کی جو ہے اس کا نسب مجسمہ نسب کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بت تھے یہ کسی نہ کسی انسان کے نام پر بنائے گئے تھے، کچھ مذکر تھے کچھ مؤنث تھے، لیکن یہ لوگوں کی سوچ تھی اسلامی شریعت میں نہ ان پتھروں سے کچھ ملنے والا ہے، نہ یہ پتھر نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ حجر اسود کے بارے میں جب وضاحت ہو گئی عقیدے کی تو لات منات عزا ان پتھروں کا کیا ہوگا؟ اب کوئی سوچے کہ یہ چادر فلاں درگاہ کی آئی ہے تو اس میں برکت ہے، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ کا غلاف اگر ہے، غلاف کعبہ اگر اس کو کوئی تبرک کے طور پر استعمال کرے تو اس کی بھی اجازت نہیں، وہ جب تک چڑھا ہے تب تک غلاف ہے اور بابرکت ہے، ہٹ گیا تو پتھر ہے۔ کعبہ کی تعمیر میں جو پتھر لگے ہیں وہ یہی عام پتھر ہیں، اور جب ترمیم ہوتی ہے تو ان پتھروں کو سیول سے اٹھا کے شہر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام میں پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مسجد اینٹ اور پتھر یا سیمنٹ سے بنی ہے، ہمارے نزدیک اس پتھر کی اینٹ کی قالین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ان چیزوں سے مل کر اللہ کا گھر بن گیا یہ، تو اب یہ ہمارے لیے گھر مقدس ہے۔ اس کی اینٹ، اس کا پتھر، اس کا ٹوائلٹ، لادی، اے سی، یہ ہمارے لیے برکت کی چیز نہیں ہے، یہ سب مل کر کے ایک گھر کی شکل ہو گئی۔ تو ہمارے لیے اللہ کا گھر چاہے پھوس کا ہو، چاہے چھپر کا ہو، چاہے محل کا ہو، اللہ کا گھر ہمارے لیے سب سے قیمتی اور بابرکت چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف گئے۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ایک غزوہ ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد جو ہے غزوہ حنین ایک بڑا مشہور غزوہ ہوا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ کی خصوصی مدد بھی آئی تھی۔ کہتے کہ ہم نئے مسلمان ہوئے تھے تو ہم نے سفر کے دوران دیکھا کہ ایک بیر کا درخت ہے اور مکہ کے عرب کے جو مشرکین تھے اس بیری کے درخت کے بعد جمع ہوتے، وہاں پر اپنا ہتھیار لٹکا دیتے اور اس کو بابرکت سمجھتے تھے۔ ایک قدر یاترا شروع کرتے، یادگاری علامت بنا کر کے، تو اس کو ذات انواد کہا جاتا تھا اس بیر کے درخت کو۔ ہم نئے مسلمان تھے، دیکھیے مسلمان ہونا الگ بات ہے اور اسلام اور توحید کا دلوں میں جم جانا الگ بات ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کی بات ہے، کرے کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، کفر کا زمانہ بڑا نیا تھا، ہم ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بیر کا درخت کو دیکھا جس کو ذات انواد کہا جاتا ہے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انواد کما لهم ذات انواد، اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواد بنا دیجیے جس طرح ان کے پاس ہے، تاکہ ہم بھی اس چیز کو مبارک سمجھیں اور وہاں سے اپنی یاترا شروع کریں اور اس سے اپنا کام شروع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے طور پہ، جب آدمی غصہ ہو، حیرت ہو، تو اللہ اکبر،
حیرت کے اظہار کے طور پہ کہا جاتا ہے انہا السنن، یہ تو عادتیں اور روایتیں تم نے ایسی کہاں سے بنا لی؟ کہا کہ قلتم والذی نفسی بیدی، تم نے تو وہ بات کہی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کہی جیسی کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور لینے کے لیے طور پہ جو ہے توریت لانے گئے تو سامری نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کے اندر سے جو سائنس ہے کی آواز آتی تھی، لوگ اس کے گرد جمع ہوا کہ یہ معبود ہے، عبادت کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اسی طرح کا ایک معبود اور بچڑا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے جس طرح ان کے پاس ہے، سامری کے ماننے والوں کے پاس۔ تو کہا کہ قال انکم قوم تجہلون، یعنی یہ کتنی بڑی جہالت اور نادانی کی بات کہی تھی۔ تو یہ وہ بات تھی، یہ عقیدہ اور یہ جو کیفیت تھی صحابہ کرام کی تھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو اہل حدیث ہوں، میرا عقیدہ بگڑ نہیں سکتا، مضبوط ہے، اس کی یہ بات صحیح ہے غلط؟ غلط ہے، وہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کہہ رہے کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ہم نے ان کے درخت کو دیکھا اور جس کو انہوں نے مبارک اور تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے کہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط۔ تو اب آپ سوچے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لے کہ نہیں ہم تو کبھی ایدم پکے ہیں، کٹر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ توحید کی ضرورت، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت سارے مسلمانوں کو ہے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھیے اور خود اپنے بارے میں جائزہ لیجیے کہ کتنی کمی ہمارے عقائد و نظریات میں ہے۔ دنیا میں وہ مسلمان جو صبح و شام درگاہوں کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں یا پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی تو بیچاروں کی حالت ہی جو ہے ناگفتہ میں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے اور توحید کی نعمت سے انہیں نوازے۔ مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے لیے کوئی درخت یا کوئی پتھر یہ بابرکت نہیں ہوتا، اللہ کا کلام اس کے لیے بابرکت ہوتا ہے۔ وہ جو نشانیاں ہیں، تاریخی نشانیاں، ان نشانیوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ آپ جائیں، مدینہ منورہ میں احد پہاڑ یا احد کے پاس آدمی اگر عبرت کے لیے جائے کہ دیکھے تاریخ ذہن میں آئے، جائز ہے، لیکن اب وہاں جا کر کے تبرک حاصل کرے، احد پہاڑ سے جا کر کے کوئی مدد طلب کرے، یہ شرک ہے۔ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس سے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب غار حرا کی چوٹی پر چڑھ جائے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، نبوت مل گئی اس کے بعد کبھی اب غار حرا نہیں گئے۔ آپ کے کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہوتا کہ غار حرا گئے ہو، ذرا دیکھ لے کہ کہاں پہ آپ کو وحی آتی تھی، کون سی جگہ ہے۔ اب ہاتھی یہاں سے جائے گا تو غار حرا پہ جائے گا، یہاں نماز نہیں پڑھے گا لیکن غار حرا میں نماز پڑھے گا۔ سوچئے غار حرا پہ چڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ یا کہیں 4 فلور پہ چڑھنا ہو تو آدمی کہے گا میں تھک جاؤں گا، لیکن غار حرا میں تو کوئی سیڑھی بھی باقاعدہ منظم نہیں ہے، لیکن چڑھ جائے گا آدمی، وہاں پہ نماز پڑھ کے آتا ہے۔ حالانکہ وہاں نماز پڑھنا نہ مشروع ہے، نہ اس نماز کے الگ سے کوئی ثواب ہے، اور نہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ فرض نماز کا وقت ہو گیا، چاہے وہ غار حرا میں ہو، چاہے جہاز کے اندر ہو، چاہے راکٹ میں اڑ رہا ہو، وہ نماز پڑھنی جائے گی۔ لیکن اسپیشلی کہ یہاں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ذات انوات مقرر کرنے کی درخواست کی، کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ گزشتہ دنوں ایک بڑا پوسٹر نظر آیا، کس کا؟ سعودی حکومت کے خلاف۔ ہم جو ہے جلوس لے کر کے جائیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائشی گھر ہے اس کو ایک گرانے والے ہیں، تو گرانے والے ہیں تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کو بچائیں گے؟ وہ پیدائشی گھر ہے، ٹھیک ہے، جو پبلک لائبریری ہے، صفا مروا سے نکلیں گے تو وہ جگہ موجود ہے۔ اب جو ہے پجاری کیا کریں گے؟ نکلیں گے حرم سے طواف کر کے، توحید سے نکلیں گے، پھر اس گھر کو ایسے دیواروں کو چھوئیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ تو
دیواروں کو چھونا تو غلط ہے ہی. اگر کوئی کعبۃ اللہ کے اندر جائے اور دیواروں کو چومے یا اپنے جسم کو اس سے ملا دے، یا کتنے لوگ کفن خرید کر کے زمزم سے دھو کے کعبہ کے دیوار سے ملا کے لے آئیں گے، یہ تبرک کی یہ صورت جائز نہیں ہے. آپ کپڑا اپنا دیوار سے ملا دیجئے تو آپ کا کپڑا بابرکت ہو جائے. یہ لوگوں کے اندر توہماتی چیز ہے. حجر اسود کا طواف، حجر اسود سے طواف شروع کریں گے، چومنا چھونا یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح سے ملتزم کا چونا یا چومنا، یا وہاں سے اس سے چمٹ کر کے یا کعبہ سے چمٹ کر کے دعائیں کرنا، لیکن تبرک کے طور پہ اپنا جسم ملا دے، پیٹ ملا دے کہ میرا پیٹ بابرکت ہو جائے گا، یہ چیز غلط ہے. یا اسی طرح سے قبر کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو ہے چومے یا اس کی جالیاں چومے، ان چیزوں کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. جس زمانے میں اسی لیے کہتے ہیں وہابی دعوت، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب کی دعوت کو وہابی اسلام کا دشمن کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جب پکی قبریں توڑی جانے لگی تو ہندوستان سے، اس وقت ہندوستان پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، ایک وفد گیا سعودی عرب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کہ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کیوں تم قبروں کو توڑ رہے ہو. اور یہی ہندوستان کے قبوری مسلمانوں نے حکومت برطانیہ سے درخواست کیا تھا کہ ہمارے حرمین پہ وہابیوں کا قبضہ ہے، آپ اس سے آزادی دلائیے. آج یہ امریکہ کے خلاف حرمین بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں، حالانکہ ان کا تو عقیدہ ہے، ان کے تو بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں فتویٰ چھپا ہوا ہے کہ جب تک وہابیوں کی حکومت ہے اس وقت تک حج ہی منسوخ ہے. یہ باقاعدہ فتویٰ چھپا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا، ٹھیک ہے میں تو نہیں کہتا کہ امریکہ تو برا ہے ہی، یہودی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے، لیکن حرمین ہی کے معاملے میں ہندوستان کے قبوری مسلمانوں نے حکومت برطانیہ سے درخواست کیا تھا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں آپ کی مدد چاہیے حرمین کی آزادی کے لیے ان وہابیوں سے. لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی. اس کے بعد پھر یہ لوگ وفد بنا کر کے جب گئے، شاہ عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی وفد کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے بزرگوں کی یا پیروں کی یا اولیاء کی قبریں نہ گرائی جائیں، پکی قبریں نہ توڑی جائیں. تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ قرآن اور سنت میں کسی بھی قبر کو پختہ بنانے کے لیے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث مجھے دکھا دو تو میں نے جتنی قبریں جو پکی قبریں توڑی ہیں ان کو سیمنٹ سے نہیں سونے سے میں بنوا دوں گا. چپ چاپ واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، شاہ کے یہاں گئے تو کیا بات ہوئی؟ ارے وہابی ہیں، وہ نہیں سننے والے، وہ کیا سنیں گے؟ یہ نہیں جانتے کہ ہم جو ہے شکست کھا کر کے آئے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تبرک حاصل کرنا جائز، تبرک کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن ناجائز تبرک یہ بنو اسرائیل سے اس کا سلسلہ ملتا جلتا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان کے پاس ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ تم نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. تو ناجائز تبرک حاصل کرنے والے، درگاہوں اور مزاروں کو سے تبرک حاصل کرنے والے، یا کسی پتھر سے تبرک حاصل کرنے والے، یا کوئی اور درخت یا کوئی اور تاریخی جگہ ہو اس سے تبرک حاصل کرنے والے، یہ سلسلہ بنو اسرائیل سے ملتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو وہ درخت جس کو بیعت رضوہ کہتے ہیں، جس کے نیچے صحابہ کرام سے آپ نے بیعت لی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ اللہ نے آیت اتاری تو اس درخت کو انہوں نے کٹوا دیا تھا. وہاں بھی تبرک نہیں حاصل کیا جا رہا تھا، پوجا پاٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ اور امت کی جو کیفیت ہے کہ اگر آج وہ درخت ہوتا تو پتہ نہیں اس کی لکڑیاں اور اس کی چھالوں کا کیا کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ امت کے حق میں بڑا مناسب اور بڑا بابرکت فیصلہ تھا. اسی طرح سے پوری اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ پوری قوم یا پوری جماعت اگر کچھ طلب کرے اور وہ ناحق ہے، باطل ہے، تو قوم کا امام اگر کسی چیز کو حق سمجھتا ہے تو انہیں ڈانٹے گا بھی اور ان کو نہیں کرنے دے گا. سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جعل لنا ذات انواع، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ علماء حق کو زیادہ جانتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں اور اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور سب سے بلند ترین مخلوق، آپ سے زیادہ عرب کا پیغام کون جانے گا؟ تو آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ انہا السنن لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور پیشن گوئی بھی کر دی یہ ایسا ہی ہوگا کہ تم آنے والے دنوں میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، انہی کی پیروی اور انہی کا راستہ اپنانے لگو گے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اور کوئی بڑا کام ہو، یعنی تعجب، حیرت انگیز، تو اللہ اکبر کا لفظ تکبیر کے طور پہ کہنا رب کی بڑائی، تعجب اور حیرت، اور یہ کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے اس کام پر حیرت بھی ہے، غلط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا جائز اور مسنون ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود کے برحق نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ کسی درخت یا پتھر یا کسی آثار یا کسی تاریخی چیز سے تبرک حاصل کرنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور تبرک کے لیے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، نبی کی سنت، آپ کا نقش قدم، آپ کا بتایا ہوا راستہ، یہی چیزیں ہمارے لیے تبرک کی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیا مسلمان ہے یا کوئی بدعتی ہے، سنت کو جلدی قبول کیا ہے، کوئی قبوری ہے، توحید کی طرف جلدی مائل ہوا ہے، تو ہمیں صرف خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس نے شرک و بدعت سے توبہ کیا، بلکہ اس کی تربیت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ جو پچھلی چیزیں اس کی تھی اس کی طرف نہ مڑ کر کے دیکھے، اس کو نئی چیزیں، توحید کی نئی نئی چاشنی ملنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو بدنصیبی یہی ہے کہ ایک مسلمان ہو گیا، ہم نے خوشی کا اظہار کر دیا کہ مسلمان ہے، لیکن اسلام پہ قائم رہنے کے لیے اس کی تربیت، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ایک بدعتی، ایک قبوری اگر موحد بن گیا، اہل سنت بن گیا تو بس خوش ہو گئے، لیکن اس کی تربیت کا اہتمام، اس کی صحیح تعلیم کا اہتمام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم چیز کہ عبادتوں میں تشبہ یا مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ غیر قوموں کی مشابہت، چاہے غیر قوم کی عبادت کی مشابہت ہو، چاہے ان کی عادتوں کی مشابہت ہو، ان کے طور طریقے کی مشابہت ہو، یہ درخت یا پتھر کو تبرک کے طور پہ استعمال کرنا، وہاں سے یاترا شروع کرنا، اس کو بابرکت سمجھنا، یہ تشبہ بالیہود کی جو کیفیت تھی اسے آپ نے بیان کیا۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بگڑے ہوئے شخص کو سکھانے کے لیے استاد غصے کا استعمال کر سکتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ اسی طرح ہمارے لیے ایک درخت بنا دیجئے یہ علامت، تو آپ سب غصہ ہوئے اور کہا کہ تم نے تو وہ بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ تو سکھانے کے لیے یا ہدایت کی طرف رکھنے والا جنہیں دعوت دے رہا ہے ان کے لیے غصے کا استعمال کر سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کے جن عملوں پہ لعنت بھیجی ہے، امت کو ان عملوں سے خاص طور سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے چاہے آثار کی پیروی ہو، چاہے قبروں کی پیروی ہو، چاہے درگاہوں کی پیروی ہو، یہ یہود و نصارہ کے ملعون ترین اعمال، وہ اعمال جن پہ ان کی لعنت، اللہ کی لعنت برسی، ان اعمال میں شامل ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں حفاظتی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک کے جو بھی وسوسے یا ذرائع ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، عقائد اور اعمال کے باب میں توحید و سنت کی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی اسی لیے آج کل یہ چیز عام پائی جاتی ہے گھر میں، جیسے بھائی بہن کو مجھے ملیے، بیوی کو مجھے ملیے، اسی لیے صحت کا سب کچھ طبیعت بات
کیا ہوتا ہے کسی بندش کر لوں یا یہ کر لوں کیا یہ چیز ہوتی ہے یا ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا تھا پانی ہم باہر تو ہماری والدہ کی طبیعت جو خراب تھی تو میں نے دکھایا تھا کسی نے کچھ کیا ہے پتہ نہیں کیا کرتے تھے پھر اندر جلاتے تھے ایسے کیا کچھ کرتے تھے گھر میں سب کچھ باندھے رہے 3-4 جگہ گھومنے پڑے تھے اور بندش کی لیے بعض دفعہ جادوگر ایسا کرتا ہے، جادو کر دیتے ہیں لوگ، تو جادو تو ہے، اب اس سے بچاؤ کی چھٹکارے کی جو شرعی ترکیب ہے وہ اپنائی جائے۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کو ڈرانے کے لیے کر دیتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے، کرایا ہے، تو یہ سب چیزیں جادوگر کے ذریعے کی جاتی ہیں اور وہ اپنے جنات یا شیطانوں سے خدمات حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مصیبت اور شر سے بچائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان نہیں آتا، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ان کا جو احتیاطی پہلو ہے کہ پہلے ہی ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، کھانا پینا رہنا سہنا آنا جانا ساری چیزیں جو بھی اذکار ہیں، اور اس کے بعد اگر ان چیزوں میں کوئی ملوث ہو گیا تو دیکھے کہ کیا واقعی یہ مرض ہے یا ایسے ہی سب لٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ایسے ہی تو اٹھا کے پھینک دے۔ اور جادو کے آثار سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر جادو ہے، کبھی کبھی نظر بد ہے، کبھی کبھی جن ہے۔ اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور شیطانوں کی خدمات لے کر کے اللہ کے بندوں کو ستانے والے ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، ان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگ عام طور سے جو ایک دوسرے سے دشمنی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر محبت ڈالنے کے لیے جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہی تیولا اسی کو کہا گیا کہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی، تو یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔